أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ کون ہے جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو۔ یہ آیت ہے سورہ نمل کی اور آیت نمبر ہے 62۔ اس آیت سے میری ملاقات 2012 میں ہوئی تھی۔ انگزائٹی، اسٹریس اور ڈپریشن کی پیک پر تھی جب یہ آیت فیس بک پر اسکرولنگ کرتے ہوئے آ گئی۔ اس وقت احساس ہوا کہ اللہ کتنا پیارا ہے، کتنے پیار سے سمجھاتا ہے۔ ایسے لگا اس سے خوبصورت انداز کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر، تو اس طرح میری ملاقات اس پیاری سی آیت سے ہوئی جو مجھے اب بھی مشکل کے وقت خود بخود یاد آ جاتی ہے، دل کی کھڑکی پر دستک دینے آ جاتی ہے کہ سنو سندس، اللہ نے یہ کہا ہے، اب نا امید ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، ہمت کرو، اللہ مشکل حل کر دے گا۔ یہ آیت مجھ سے کہنا چاہتی ہے کہ بتاؤ مجھے، کون ہے جو تمہارا مسئلہ حل کرے گا؟ کون ہے جو ایک بے قرار بے چین دل کو سکون دے گا؟ تم جاؤ، کوشش کرو کسی سے بات کرنے کی اور بتاؤ مجھے، وہ انسان تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے کیا؟ وہ بس سن سکتا ہے، حوصلہ دے سکتا ہے، پر کیا تمہاری مشکل دور کر سکتا ہے؟ چلو، دور کرنا الگ بات، کیا وہ انسان تمہارا دل سکون میں لا سکتا ہے؟ نہیں نا، کیونکہ دل کو سکون اور اس کے مسئلے کا حل اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ انسان اگر بے چین و بے قرار ہوا اور ڈیسپریٹ ہو جائے تو پوری دنیا کی توجہ بھی مل جائے تب بھی اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، جب تک وہ اللہ سے امید نہ لگائے، اس کو نہ پکارے، کیونکہ مشکل کو آسان اللہ ہی کرتا ہے۔ اور انسان ہے ہی کون؟ اللہ کے سوا وہ اکیلا آیا ہے۔ جب انسان کا وجود بھی نہیں تھا تب بھی اللہ نے اس کا سوچا، وہ چاہتا تو مجھے آپ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اس نے ہمیں ایگزسٹنس دی، پہچان دی، گھر دیا، سب کچھ دیا۔ وہ جس کو میری ایگزسٹنس سے پہلے میرے ہونے کا خیال تھا، کیا وہ مشکل کے وقت مجھے تنہا چھوڑ دے گا؟ اور کیا یہ اللہ کا کرم نہیں کہ اس نے مجھے یہ احساس دیا کہ وہ میرے ساتھ ہے؟ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں تو اس کو غور سے دیکھیں تو کچھ یوں سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس انسان کا جو مضطر ہے، اور مضطر انسان وہ ہوتا ہے جس پر پریشانی کے گہرے سائے ہوں، جو بہت مشکل میں گھرا ہو۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ فوراً رسپونڈ کرتے ہیں ایسے انسان کی پکار کو، اور یہاں پہ ورڈ استعمال ہوا ہے یجیب، اور یجیب کا لفظ اسی لیے استعمال ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی پکارے اس کو فوراً جواب دے دیا جائے، اور جواب پازیٹیو یا نیگیٹیو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ میں پکار سنتا ہوں اور برائی دور بھی کر دیتا ہوں، تو مطلب کہ جواب ہمیشہ پازیٹیو ہی آتا ہے۔ تو اس آیت سے ایک بات جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو وہ ہمت چھوڑ دیتا ہے، جب ہاتھ پاؤں مار کر بھی کچھ نہیں ملتا تو پریشان ہو کر بیکار ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور بس منفی سوچتا ہے، جبکہ اللہ نے اس آیت سے انسان کو سمجھایا ہے کہ وہ اس زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے، اس کا کام ہمت ہار کر بیٹھنا نہیں ہے، کوشش کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ وہ کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ بیکار رہنے کے لیے۔ غور و فکر کرو، اللہ کی کائنات کو دیکھو، اس کی مخلوق کے کام آؤ۔ گر گئے ہو تو کیا ہوا؟ اٹھو اور راستہ تلاش کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اپنی تخلیق کا مقصد ڈھونڈو۔ بے شک مشکل کے وقت ایک نعمت ہے جب انسان اپنے اندر کا پوٹینشل ڈھونڈتا ہے، اور وہ ایسے ہی نہیں مل جاتا، کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے، اور پھر وہ بے قرار کی دعا
پکار نہ صرف سنتا ہے بلکہ اس کی تکلیف بھی اس سے دور کر دیتا ہے۔ تم کوئی بیکار نہیں ہو، اس زمین کے خلیفہ ہو، تو خلیفہ ہونے کا فرض بھی ادا کرو۔ وہ تمہاری تھوڑی سی کوشش اور ایفرٹ کے بدلے میں تمہاری برائیاں دور کر دے گا۔ اور ایک بات بتاؤں، انسان پر غیب کے راز، اس کی ایگزسٹنس کے راز تبھی کھلتے ہیں جب وہ مشکل وقت میں اللہ کی مدد طلب کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، آج جتنے بھی کامیاب انسان ہیں ان پر ان کی زندگی کا مقصد تب ظاہر ہوا جب وہ مشکل میں تھے۔ اور یہ بس مسلمانوں کے لیے نہیں کہی، اللہ نے یہ بات ہر انسان کے لیے کہی ہے۔ اللہ بے قرار کی فریاد سنتا ہے، پھر وہ چاہے اللہ کو ماننے والا ہو یا نہ ہو۔ ہم تو پھر بھی اس کو ماننے والے ہیں نا، تو وہ ہماری سنے گا، ہماری کوششوں میں برکت ڈالے گا، ہماری راہیں ہموار کرے گا۔ ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ مشکل وقت بہت کچھ دے جاتا ہے، تو مجھے یقین ہے ایک دن ہماری مشکل بھی حل ہو جائے گی، اور تب یہ مشکل بہت چھوٹی سی لگے گی، اور اس کے بدلے میں جو کچھ ملے گا نا وہ کسی خزانے اور نعمت سے کم نہیں ہوگا۔